على شفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، احادیث رسول کی تفہیم و توضیح کے اس مقدس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے حدیث پاک عرض کر رہا ہوں۔ وعن ابی امامۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تبارک وتعالی ابن آدم ان صبرت واحتسبت عند الصدمۃ الاولى لم ارض لك ثوابا دون الجنۃ، رواہ ابن ماجہ۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ یہ کتاب ہے جو صحاح ستہ میں سے ایک کتاب ہے، یعنی 6 زیادہ صحیح اور زیادہ معتبر کتابیں ہیں، ان میں ابن ماجہ کا نام بھی شامل ہے۔ اور صحابہ میں اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ جس حدیث میں ایسا اسلوب یا ایسا اسٹائل ہو کہ حضور کہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے، تو ویسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث قدسی ہو گئی۔ تو اس حدیث قدسی میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، آدم کا بیٹا ابن آدم، اس سے مراد ہر انسان ہے، کیونکہ ہر ایک تو آدم ہی کا بیٹا ہے۔ تو آدم کی نسبت سے آدمی کہتے ہیں، اور آدمی کو ہم جھٹکا دے کر آدمی کہہ دیتے ہیں، تو ہر ایک آدمی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اے ابن آدم، یبن آدم، اگر تو صبر کرے گا اور اجر کی امید رکھے گا جب تجھے پہلی مصیبت پہنچے، تو پھر اے انسان سن کہ تیرے لیے میں جنت کے علاوہ کوئی ثواب نہیں رکھوں گا، یعنی جنت ہی تیرا ثواب ہے۔ دیکھیے حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ان صبرت واحتسبت، اگر تو صبر کرے اور جزا کی امید رکھے، یعنی مصیبت آئی تو مصیبت کے وقت دل میں یہ خیال کرنا کہ اس مصیبت پہ میں صبر کروں گا، میرا رب اس مصیبت پہ صبر کے عوض مجھے اجر عطا کرے گا۔ اسے کہتے ہیں احتساب۔ یہ احتساب کا معنی ہے جزا کی، ثواب کی امید رکھنا۔ پہلا صدمہ، یعنی صدمہ پہلی بار ہو تو بڑا دکھ ہوتا ہے، پھر اس کی عادت ہو جاتی ہے، یا جو ہی کسی عزیز رشتہ دار یا اولاد کی موت ہوتی ہے تو اس وقت بڑا صدمہ ہوتا ہے، چند دن گزر جانے کے بعد صدمہ بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو پہلے صدمے کے وقت اے انسان، اگر تو صبر سے کام لے اور اللہ سے اجر کی امید رکھ کر
خاموش ہو جائے تو اے انسان سن، میں جنت تجھے عطا کروں گا، جنت سے چھوٹی چیز میں تجھے نہیں دوں گا۔ لم ارض لک ثوابا دون الجنہ، جنت کے علاوہ کوئی ثواب دینا مجھے پسند ہی نہیں ہے، تجھے میں تیرے صبر کی وجہ سے ضرور بضرور جنت میں پہنچاؤں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ رحیم ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ پروردگار عالم ظالم نہیں، یہ بھی سب جانتے ہیں۔ تو مہربان مصیبت دیتا ہے تو مصیبت کے پیچھے بھی کوئی کرم چھپا ہوا رہتا ہے، کوئی کرم۔ آپ کے بچے کو زخم آ گئے، زخم کی وجہ سے پیر میں سوجن آ گئی، تو ایسے موقع پر آپ کیا کرتے ہیں؟ مجبوری کی وجہ سے آپ کے بچے کا ہاتھ باندھ دیتے ہیں، پھر اس کا پیر پکڑ کر زور سے دبا دبا کر اندر کی غلاظت نکالتے ہیں۔ تو اس وقت بچہ دیکھتا ہے کیا میرے ابا مجھے اتنا ستا رہے ہیں، میرے ہاتھ کو باندھ دیے، کیوں باندھ دیے؟ تاکہ وہ روکنے نہ پائے۔ پھر ایک طرف سے اس کا بڑا بھائی اس کو پکڑ لیتا ہے تاکہ حرکت نہ کرے۔ باپ بیٹھ کے دبا 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 کر بیٹا چلاتا ہے، بچہ نکال کر پھر اس کے بعد دوا رکھتا ہے۔ اس وقت بچہ ایسا سوچتا ہے کہ باپ مجھ کو اتنا ستا رہے ہیں، ابا میرے ایسا مجھے ستاتے نا۔ لیکن بعد جب اسے عقل آتی تب بولتا اپنے دوستوں سے، ہمارے ابا کی باہمت ہو، دبا کر نکال ڈالے برابر ہوگا، نہیں تو گندگی اور بڑھ جاتی۔ ڈاکٹروں کے پاس جاتے تو ڈاکٹر میرا پاؤں ہی کاٹ دیتے، تو گندگی نکال دی ابا میرے، ان کی ہمت، ان کی مہربانی، اس کے بعد بولتا۔ مگر جب مصیبت آتی تو اسے شعور نہیں رہتا۔ اسی طرح بندہ مصیبت کے وقت تڑپتا ہے، کیوں میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا، اللہ مجھے ہی کیوں تکلیف دیتا۔ جب حشر کے میدان میں انعام ملے گا، صبر کا انعام ملے گا، تب کہے گا اے پروردگار مصیبت تو نے دی تو مصیبت کے اندر بھی کیا چھپ کر تیری رحمت ہی چھپی ہوئی، تیری رحمت چھپی ہوئی ہے میرے مولا، وہاں احساس ہوگا۔ تو اللہ ہمیشہ رحیم، آپ کتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں تب بھی اللہ آپ پر رحیم ہے، کیونکہ اس مصیبت کے پیچھے اللہ نے آپ کے لیے بڑے بڑے انعامات، بڑی بڑی جزا اور بڑا بڑا ثواب رکھا ہے۔ تو یہ حدیث ختم ہوئی، چلیے ایک دوسری حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ وعن الحسین ابن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصیبة فيذكرها وإن طال عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله تبارك وتعالى له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب بها، رواه احمد والبيهقي في شعب الإيمان۔ یہ ہے حدیث۔ تو یہ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا۔ امام احمد کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے مسند احمد کی یہ حدیث ہے۔ اور دوسرے امام ہیں امام بیہقی۔ یہ سب نام ہم سنتے ہیں تو عجیب سا لگتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ علم حدیث سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں۔ تو بیہقی بھی ایک امام ہے اور ان کی کتاب کا نام ہے شعب الایمان۔ شعب الایمان جو ان کی کتاب ہے، اس میں امام بیہقی یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ اب شعب کا مطلب ہے شاخیں، شعب الایمان کا مطلب ہے ایمان کی شاخیں۔ کتاب کا نام ہے ایمان کی شاخیں۔ اب جن کو عربی سے واقفیت نہیں، اردو پڑھ لے تو بیچارے کچھ بھی پڑھ لیتے، شیب الایمان بھی پڑھ لیتے ہیں، شعب الایمان بھی پڑھ لیتے ہیں، ایمان کے بجائے ایمان بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو جب تک علماء سے آپ نام نہ سن لیں، آپ پورے یقین کے ساتھ کسی کتاب کا نام بھی بتا نہیں سکتے۔
تو بہرحال امام بیہقی، امام احمد، ان دو اماموں نے، یہاں امام سے مراد حدیث کے امام، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت امام حسین ابن علی شہید کربلا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ کون سے حسین؟ الحسین ابن علی، علی کے بیٹے امام حسین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں، نانا کی حدیث نوا سے روایت کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو بھی مسلمان مرد ہو یا عورت، ما من مسلم ولا مسلمۃ، مسلمان مرد ہو اور مسلمان عورت ہو، جب اسے مصیبت پہنچے، یصاب بمصیبت، کوئی مصیبت پہنچی، مصیبت تو روزانہ پہنچتی ہی ہے، چلتے چلتے ٹھوکر لگی، یہ بھی مصیبت ہے، ہاتھ کٹ گیا، یہ بھی مصیبت ہے، بازو میں درد آ گیا، گردن اکڑ گئی، یہ سب مصیبتیں ہیں، یہ سب مصیبتیں اللہ کی جانب سے ہیں۔ اے پروردگار، یہ مصیبت آئی ہے، میں صبر کرتا ہوں، اس مصیبت کے پیچھے میرے پروردگار تو نے کوئی نہ کوئی اجر رکھا ہے، یہ دنیا میں بھی بھلائی ملے گی مجھے، آخرت میں بھی اجر ملے گا مجھے۔ تو جب بھی کسی مسلمان کو مصیبت پہنچے، وہ مرد ہو یا عورت، فَيَذْكُرُهَا وَإِن طَالَ عَهْدُهَا، پھر ایک لمبی مدت گزرنے کے بعد اس مصیبت کو یاد کرتا ہے۔ آپ کی زندگی میں کب کب مصیبتیں آئی ہوں گی؟ چند مصیبتیں ایسی ہیں جنہیں ہم بھول جاتے ہیں، وہ چھوٹی مصیبتیں بھول جاتے ہیں۔ بعض مصیبتیں ایسی ہیں کہ آج بھی سوچیں گے تو ہیبت پیدا ہو جاتی ہے، ایسی مصیبت جن کو ہم بھلا نہیں سکتے۔ تو جو مسلمان پرانی مصیبت کو یاد کرتا ہے، لمبی مدت گزر جانے کے بعد بھی یاد کرتا ہے، یاد کرنے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے۔ مصیبت آئی تھی 3 سال پہلے، 3 سال پہلے اچانک گر گیا، ہڈی ٹوٹ گئی، پھر اس کے بعد علاج ہوا، اچھا ہو گیا، 6 مہینے میں اچھا ہو گیا۔ 10 سال کے بعد یاد آیا، میں اس گھر میں تھا، اس گھر میں گر گیا، یا وہ سڑک پہ جا رہا تھا گر گیا، یاد آیا، یاد آتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ یعنی اب مصیبت نہیں، پہلے مصیبت تھی، وہ پرانی مصیبت جب یاد آئی، اگرچہ کہ 10 برس گزر چکے ہیں، پھر سے پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فیحدث لذلک استرجاع، مصیبت کو یاد آنے کے بعد نئے طور سے استرجاع کرتا ہے۔ استرجاع کا مطلب کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، اس کا ایبریویشن ہے یا اس کا ایک انڈیکیشن ہے۔ استرجاع کرو بھائی، بولتے ہیں ہم کیا کریں گے؟ استرجاع کرو تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا۔ تو اگر کوئی ایسا کرے تو اللہ جو مہربان ہے وہ اس کے لیے نئے طور سے جزا دیتا ہے۔ الا جدد اللہ تبارک و تعالی لہ عند ذلک، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنا ثواب بھی، یعنی یہ استرجاع کا رینیول کیا تو مولا ثواب کا بھی رینیول کرتا ہے۔ رینیول کو عربی میں کہتے ہیں تجدید، تجدید بیعت کرو، تجدید نکاح کرو، یعنی نکاح ٹوٹ گیا تو فوراً دوبارہ نکاح کرو، رینیول آف نکاح کو تجدید نکاح کہتے ہیں۔ تجدید ایمان کا معنی رینیول آف ایمان، یعنی دوبارہ اب بھی جو ہے آپ کا ویزا ہے اسے رینیول کرنا ہے تو عربی میں کہیں گے تجدید التاشرہ، ویزا کو عربی زبان میں تاشرہ کہتے ہیں، اور ریسیڈنشیل پرمٹ کو اقامہ کہنا ہے، مگر اقامہ کو لوگ بگاڑ کر اقامہ کہہ کے اقامہ کہتے ہیں۔
یہ کیا اقامہ کا لفظ ہے؟ صحیح لفظ اس کا اقامہ ہے۔ اقامہ کے لفظ کو بگاڑ کر اقامہ بنا کے اقامہ بول کے اقامہ اس طرح ہم اردو میں بھی اس طرح بگاڑ لیتے ہیں۔ علیحدہ کے معنی الگ کرنے سے ہم کہتے ہیں علیحدہ کرو بولے، علیحدہ کو علیحدہ۔ ایسے کئی الفاظ ہمارے پاس بھی ہیں، اور اس نئے دور میں تو اردو کو اور زیادہ بگاڑا جاتا ہے۔ شکر کرو کے بجائے شکر کرو کیا شکر کرو؟ وہ شکر لکھ کر تھا، اس کو شکر پڑھ کر بولنے لگا، سننے والے نے بھی اس کو اپنا لیا، تو ویسا ایک ڈھنگ بن گیا۔ تو جب کوئی استرجاع کرتا ہے، یعنی پرانی مصیبت آئی، یاد آئی، پرانی مصیبت یاد آئی، یاد آتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیا ثواب مقرر کر دیتا ہے۔ فَعَطَاهُ مِثْلَ أَجْرِهَا يَوْمَ أُصِيبَ بِهَا، جس دن وہ مصیبت اسے پہنچی، اس وقت جیسے صبر کرنے پر اسے اجر ملا، دوبارہ اس مصیبت کو یاد کر کے استرجاع کرتا ہے تو اللہ اسے ویسا ہی اجر دے دیتا ہے۔ کتنا مہربان ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینے میں کوئی دقت نہیں۔ پرانی مصیبت آئی، کہیں گئے، پھنس گئے، 4 اوباشوں نے پکڑ لیا، اوباش یعنی ہونڈوں نے پکڑ لیا، پھر ایک ایسا راستہ کھلا کہ کسی وجہ سے وہ لوگ ادھر ادھر ہوئے اور آپ بچ کر آ گئے۔ ایسی مصیبت تھی کہ آپ ٹرین کے قریب گئے، ٹرین نکل گئی، پھر بھی آپ گرتے پڑتے جا کے اندر گئے، تو مصیبت سے آپ بچ گئے۔ اگر کچھ دیر ہو جاتی تو ٹرین نکل جاتی۔ ایسی مصیبتیں یاد آئیں، یاد آتے ہی آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں تو یہ پڑھنے میں کوئی دقت نہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس وقت جو اجر دیا اس وقت بھی ویسا ہی اجر دے گا، وہ اجر بھی کم نہیں ہوگا، وہ پہلے ہی ڈپازٹ ہو چکا، یہ آ کر نیا ڈپازٹ ہے، وہ اجر پہلے ہی سے محفوظ ہے، پھر یہ نیا اجر چڑھے گا، چڑھتے چڑھتے ثواب کا ڈپازٹ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اسے لوگ بہت ڈرتے، اس سے بولے تو کیا بھائی مر گئے تو بولنا، کوئی بھی نہیں مرے نا، مگر جب بھی مصیبت آئے تب بولو، یہ قرآن کہتا ہے۔ ایک امام صاحب اکثر عشاء کی نماز میں پڑھیں گے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یہ پڑھتے پڑھتے دوسری آیت، تیسری آیت، اس کے بعد کیا آیت آئے گی؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ تو ایک صاحب اس مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دی، کیا کب گئے بھی تو انا للہ پڑھتے ہوں، یہ سنا تو مجھے پریشانی ہو جاتی دل کو، اس واسطے میں نہیں جاتا۔ یہ مسجد کا 4 دن انہوں بھی اچھے تھے، آج انہوں بھی وہ پڑھ رہے ہیں، کیا تو لوگ جو ہے اتنا کام جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ، حالانکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے وبشر الصابرین، آئے میرے نبی صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دیجئے۔ یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالو تو وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب بے شک ہم سب اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے۔ وی belong to اللہ، اللہ از our owner، ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم لوٹ کر اللہ کی طرف ہی جانے والے ہیں۔ بس یہی ہے اس کا مطلب۔ کسی کی موت ہو گئی وہ بھی ایک مصیبت ہے، لہٰذا موت کی خبر سن کر بھی ہم انا للہ پڑھتے ہیں۔ کوئی کافر یا مشرک مر جائے تب یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مسلمان کی موت کی خبر ہم نے سنی تو ہم پڑھیں گے۔
اسی طرح جب بھی کوئی مصیبت ہو تو اسے ضرور پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر چراغ گل ہو گیا، چراغ گل ہو گیا یعنی لائٹ آف ہو گیا۔ جب چراغ گل ہو گیا تو اندھیرا چھایا، تو اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ وہ بھی ایک مصیبت ہے، اگرچہ کہ چھوٹی مصیبت ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بڑی مصیبت کے وقت پڑھو یا چھوٹی مصیبت، مصیبت ہو، کوئی بھی مصیبت آئے، بڑی آئے یا چھوٹی آئے، بہرحال وہ تو مصیبت ہے۔ تو جب بندہ پرانی مصیبت کو یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوبارہ اجر دیتا ہے، اور وہ اجر اتنا ہی ہے جتنا اجر پہلی بار اسے دیا گیا۔ حدیث ختم ہوئی، اب ایک حدیث سن لیتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انقطع شسع احدکم فلیسترجع فإنہ من المصائب۔ اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا۔ ابو ہریرہ ایک صحابی، ان کا اصلی نام کیا ہے؟ اختلاف، کوئی عبد الرحمن کہتا، کوئی عبداللہ کہتا، کوئی یہ کوئی وہ، اصلی نام لوگ بھول گئے۔ یہ ابو ہریرہ، اس کا مطلب ہے بلی والا۔ ہریرہ کا معنی ہے چھوٹی بلی۔ حضرت ابو ہریرہ اس وقت جو بھی ان کا نام تھا، ایک چھوٹی بلی لے کر آئے۔ حضور نے کہا اے بلی والے یا ابا ہریرہ، تو ان کو بہت پسند آ گیا، بولے صحابہ سے میرا نام مت بلا، ابو ہریرہ بلاؤ، مجھے ابو ہریرہ بلاؤ، مجھے ابو، کیونکہ میرے نبی کی زبان سے نکلا ہوا، اسے کہتے ہیں محبت۔ تو ابو ہریرہ حضور کے بلی والے، دوسرا بلی، حضور بولے میں خاموش رہا، تمہیں کیا بولتے ہو؟ بولے حضور بولے میں خاموش تھا، تمہیں سب بولے تو چھوڑوں گا کیا میں؟ مگر یہاں معاملہ بالکل الگ ہے، دوسرا تو بولتا نہیں ہے مگر کہتے ہیں وہ بولو۔ ابو ہریرہ بولتے ہیں نبی کی یاد آ جائے گی، نبی کا خیال آ جائے گا، ارے نبی کا انداز میرے ذہن میں آ جائے گا، نبی مجھے چاہتے ہیں اسی لیے تو اس پیار بھرے انداز میں مجھ کو بلایا۔ تو اب ان کا نام ابو ہریرہ، اصلی نام کیا ہے نہیں، یہی اصلی نام بن گیا، یہی نام۔ جتنی حدیثیں آپ ان سے روایت ہوئی ہیں ان تمام حدیثوں کے اندر وعن ابی ہریرہ وعن ابی ہریرہ ہی رہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انقطع شسع احدکم، اگر تم میں سے کسی کی چپل ٹوٹ جائے، چپل کا جو جوڑ ہے یہ ٹوٹ گیا، فلیسترجع، تو اس وقت بھی اسے چاہیے کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ چپل ٹوٹ گئی تو کیا چلنے میں تکلیف ہوگی نا، یا تو ہاتھ میں اٹھا لے کے جانا یا پہن کر لنگڑاتے ہوئے جانا، جب تک اس کو سی کر برابر نہیں کرتے وہ مصیبت رہیں گے۔ تو جب چپل ٹوٹ جائے، چپل کا جو جوڑ ہے وہ ٹوٹ جائے، تو چاہیے کہ وہ استرجاع کرے، فَإِنَّهُ مِنَ الْمَصَائِبِ، اس لیے کہ یہ بھی ایک مصیبت ہی تو ہے، مصیبتوں میں یہ بھی ایک مصیبت ہے، لہذا اس پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ وظیفہ بہت چھوٹا ہے مگر انعام بہت بڑا ہے، آخرت میں اجر، اس کے لیے ایک اجر مقرر ہے تو معمولی نہیں۔ آخرت کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت پوری دنیا کی تمام نعمتوں پہ بھاری، آخرت کا ایک پھل دنیا کے بھاری سے بھاری پھلوں سے بھی بڑھ کر بھاری ہے۔ تو اتنا ایسا آفر دے رہا ہے پروردگار، بندے یہ عمل کر لے، میں تجھے وہ دے رہا ہوں، یہ عمل کر لے، مگر ہم وہ پڑھنے میں بھی ہم کو جھجک،
یا ہم کو معلوم ہی نہیں؟ ایسے موقع پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا یہ ہمیں معلوم نہیں. ہم نے اٹھائی رکابیاں، ہاتھ سے جھڑ گئی رکابیاں، یہ بھی مصیبت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے پھر رکابیوں کو جوڑ لو، یہ ہم کو نہیں معلوم. اس لیے ہم آفر ملنے کے بعد بھی ہم کیا رہتے؟ پاپر ہی رہتے. ہم کو معلوم نہیں. یہ حدیث رسول کی محفل کی برکت ہے کہ ہمیں یہ چیز معلوم ہوگی. ہمارے حضور نے ہم کو بڑے آسان نسخے سکھائے. ہم نبی کی روحانی اولاد ہیں کہ اے میرے امتی یہ پڑھ لے وہ پڑھ لے. بہت آسان کام. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے میں کیا دقت ہے؟ مگر اس ہلکے پھلکے کام میں کتنا بڑا اجر ہمیں مل جاتا ہے. دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. اے رب العالمین ہم پر تیری خاص رحمت نازل فرما. اے اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم جب بھی ہمیں کوئی مصیبت پہنچے ہمیں استرجاع کرنے کی توفیق عطا فرما. اور استرجاع کا جو صحیح مفہوم ہے اے رب کریم اس مفہوم کو ہمارے دل و دماغ میں اتار دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.